میں نے جیسے ہی ریڑھی کے اوپر اپنا سارا سامان سیٹ کیا تو ایک دفعہ ساری چیزوں کے اوپر نگاہ ڈال کر اماں سے کہا، اماں اب میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ اماں نے جواب میں مجھے ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت کیا اور میں اپنے ٹھیلے کو گھسیٹتا ہوا گلی میں آ گیا۔ میری منزل گلی گلی پھرنا تھا، ان برف کے رنگ برنگے گولوں کو بیچنا تھا۔ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس کام میں آیا تھا، اس سے پہلے تو میں پڑھ رہا تھا۔ جوانی اور بے فکری کی زندگی تھی، لیکن اب وہ دن پرانے ہو گئے تھے اور وقت نے مجھے ایک دم ذمہ دار بنا دیا تھا، اور میں اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر نہیں رہ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنا کام کرنے کا سوچا۔ اس سے پہلے تو میں نوکری ڈھونڈتا رہا تھا، لیکن نوکری نہیں مل رہی تھی۔ حقیقت پسندی سے دیکھا جائے تو مجھ میٹرک پاس کو کون سا کوئی اچھی نوکری مل سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے جیسے ہی باقی لوگوں کی طرح برف کے گولے بنا کر بیچنے کا کام شروع کیا۔ جب اماں کو میں نے یہ بتایا تو اس دن اماں کا چہرہ اتر گیا تھا، ان کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ وہ مجھے بڑا آدمی بنانا چاہتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ میں کسی ایسے مقام پر پہنچوں جہاں پر وہ سر فخر سے بلند کر سکیں، لیکن اب حالات نے مجھے اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، تو میں اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر کہاں جاتا۔ میں نے اپنے گھر کے فاقوں سے تنگ آ کر یہ کام شروع کر لیا تھا، اور اب مجھے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ میں گلی گلی پھر کر بچوں کو گولے بنا کر بیچتا۔ بچے میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے کیونکہ انہیں یہ ٹھنڈے میٹھے گولے بہت پسند تھے، اور میں جو کہ ابھی صرف شام کے وقت ہی نکلتا تھا، اس لیے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ میرے گھر کا خرچ نکل آتا تھا۔ باقی گھر پر اماں اور بہنیں سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھیں، کچھ وہ بھی کما لیتی تھیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی مجھے یہ کام کرنے کا کہتا تو شاید میں کبھی نہ کرتا، لیکن اب حالات کی مجبوریوں سے تنگ آ کر مجھے یہ کرنا پڑا تھا، اور اب میں مطمئن ہوں کیونکہ صبح کے وقت میں اپنی پڑھائی کر لیتا تھا اور شام کے وقت میں یہ کام کر لیتا تھا۔ ابھی ابا کو گزرے ہوئے 2 ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن مجھے زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، اور میں تو ایک دم مایوسی میں اتر گیا تھا۔ اپنی اماں اور بہنوں کی شکلیں دیکھ کر مجھے عملی زندگی میں آنا پڑا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح اپنے حالات کو بدل دوں۔ ابا نہ جانے کس طرح گھر کا خرچ چلاتے تھے، انہوں نے تو کبھی ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، لیکن اب ان کے گزر جانے کے بعد مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ ابا کے لیے بھی یہ سب کتنا مشکل تھا، لیکن وہ ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں لاتے تھے اور خاموشی سے ہماری ضرورتیں پوری کر دیتے تھے۔ اچھے بھلے تھے ابا، بھلے چنگے کام پر گئے تھے، لیکن نہ جانے وہاں پر کیا ہوا، ایک دم کام کے دوران گر گئے۔ ہسپتال لے کر گئے تو پتہ چلا کہ دل کا دورہ پڑا ہے، اور پھر ابا اپنے قدموں پر گھر واپس نہیں آئے۔ اماں نے جو ابا کو یوں 4 کندھوں پر آتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھیں۔ میری تینوں بہنیں ابا کی میت دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگیں، اور خود میں جو ابھی میٹرک کے پیپرز دے کر فارغ ہی ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اماں کو دیکھوں یا ان بہنوں کو سنبھالوں، یا پھر ابا کے لاشے کی طرف دیکھ کر بین کروں۔ لیکن وہ کڑا وقت بھی گزر گیا۔ ابا کو دفنانے کے بعد کسی رشتہ دار نے پلٹ کر بھی نہیں پوچھا کہ ہم زندہ ہیں یا مر گئے۔ ہمیں ایک وقت کا کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ تو بہت جلد ختم ہو گئی تھی۔ اب اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو وسیلہ کرنا ہی تھا۔ میری اماں تو پہلے ہی سلائی کا کام کرتی تھیں، لیکن اب چونکہ وہ عدت میں تھیں، اس لیے میری بہنوں نے اماں کو مشین نہیں سنبھالنے دی۔ میں ابا کی موت کے 15 دن بعد ہی ادھر ادھر پھر کر چھوٹی موٹی نوکری تلاش کرنے لگا، لیکن کہیں سے بھی نوکری کا آسرا نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح ایک دن محلے کے ایک گھر کے تھڑے پر بیٹھ کر پریشانی سے سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر ایسا کون سا کام کیا جائے جس سے مجھے 4 پیسوں کا آسرا ہو جائے اور گھر کا خرچ چل پڑے۔ لیکن پھر سامنے سے آتے گولے والے کو دیکھ کر دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی یہ کام کر لوں، کیونکہ یہ کام آسان تھا اور اس میں اتنی لاگت بھی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے کرنے کا سوچا، اور جب اماں کو یہ بتایا تو اماں کتنی ہی دیر میرا چہرہ دیکھتی رہیں۔ اماں کے چہرے کی بجھی ہوئی جوت مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گا اور یہ کام بھی کروں گا۔ بس سوچنے کی دیر تھی، اور پھر میں نے اگلے ہی دن اس کام کی ابتدا کر دی۔ پہلے تو میں اپنے گھر کے باہر ہی گولے رکھ کر بیچ دیتا، گلی محلے کے بچے آ کر خود ہی لے جاتے تھے، لیکن پھر جب میرے پاس کچھ پیسے ہوئے اور کچھ میں نے ادھار پکڑ کر ایک ٹھیلا لے لیا،
اور جب میں گلی گلی پھر کر گولے بیچنے لگا تو میرا کام اب چل نکلا تھا۔ مجھے اس میں اچھی خاصی بچت ہو رہی تھی۔ کام کی طرف سے جب میری مشکل حل ہو گئی تو اب میں نے اپنا دھیان پڑھائی کی طرف بھی لگایا۔ صبح کے وقت میں پرائیویٹ تیاری کرنے لگا اور شام کے وقت کام کرنے لگا۔ میری اماں نے جو مجھے یوں اتنا ذمہ دار بنے ہوئے دیکھا تو وہ حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکیں۔ میرا نام فہیم ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ابا ایک فیکٹری میں ملازم تھے اور دوران ملازمت ہی دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ اماں گھر پر بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتی تھیں۔ میری 3 بہنیں، جن میں سے ایک مجھ سے بڑی جبکہ 2 چھوٹی ہیں۔ میں ابھی میٹرک کا طالب علم تھا، لیکن ابا کے انتقال کے باعث مجھے اب کام کے لیے نکلنا پڑا تھا۔ آج بھی میں معمول کے مطابق اپنی ریڑھی لے کر جا رہا تھا کہ بازار میں مجھے 2 لڑکیاں ملیں۔ انہوں نے مجھے روک کر گولا بنانے کے لیے کہا اور اپنی پسند کا شربت ڈالنے کے لیے کہا۔ میں نے بڑی مہارت کے ساتھ ان کے لیے گولا تیار کیا۔ وہ دونوں وہیں پر کھڑے ہو کر کھانے لگیں۔ ان میں سے ایک لڑکی جو بڑی شوخ اور چنچل سی تھی مجھے کہنے لگی، تمہارا گولا تو بہت اچھا ہے، آخر تم کیسے بناتے ہو؟ اس نے بچپنے سے پوچھا تو میں ہنس دیا اور کہنے لگا، ابھی آپ کے سامنے ہی تو بنایا ہے۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا شرمندہ سی ہو گئی اور پھر کہنے لگی، نہیں، میرا مطلب ہے کہ یہ جو شربت تم نے ڈالا ہے یہ خود بنایا ہے۔ میں نے نام میں سر ہلا دیا، تاہم اسے میرا گولا بہت پسند آیا تھا۔ اس نے مجھے میری مطلوبہ رقم سے زیادہ رقم ادا کر دی، جبکہ میں نے اسے کہا بھی کہ اپنے پیسے واپس لے لے، لیکن وہ نہیں مانی اور کہنے لگی کہ مجھے تمہارا گولا بہت پسند آیا ہے، اسی وجہ سے انعام کے طور پر باقی رقم دے رہی ہوں۔ تاہم مجھے یہ بات اچھی تو نہیں لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے اصرار پر میں نے وہ رقم رکھ لی اور اپنی ریڑھی کو آگے بڑھا کر بازار کی طرف چل دیا۔ میں اکثر بازار کی طرف بھی آ جاتا تھا کیونکہ یہاں پر کافی رش ہوتا تھا اور میری اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ آج بھی چونکہ ہفتہ تھا اور بازار میں رش بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے میں بازار کے کونے میں ہی ایک طرف کھڑا ہو گیا اور گاہکوں کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میں نے اسی لڑکی کو بازار کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھتی ہوئی آگے چلی گئی۔ اس کے بچپنے پر میں بھی مسکرا دیا۔ اتنی دیر میں گاہک آ گئے تو میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج معمول سے زیادہ رقم بن چکی تھی اور ابھی بھی اگر میں 2 گھنٹے اور کام کر لیتا تو اچھی خاصی رقم ہاتھ آ جاتی۔ یہی سوچ کر میں کچھ دیر اور رک گیا۔ آج تو معمول سے زیادہ رقم ہاتھ میں آئی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں کافی خوش تھا۔ جاتے ہوئے اماں اور بہنوں کے لیے پھل بھی لے گیا۔ گھر پر آیا تو آج اماں بھی بہت خوش تھیں اور کہنے لگیں کہ آج انہیں بوتیک کا ایک بہت بڑا آرڈر مل گیا ہے۔ اب وہ بوتیک کے کپڑے تیار کریں گی جس کے انہیں کافی اچھے پیسے ملیں گے۔ میں اماں کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اماں کو فوراً پھل کاٹ کر دیا۔ آج گھر میں جیسے بڑی خوشی سی محسوس ہو رہی تھی اور ابا کے بعد یہ پہلا دن تھا جب ہم سب اتنے خوش تھے۔ میں چونکہ اب تھک چکا تھا، ریڑھی دھکیل کر لے کر جانا بہت محنت طلب کام تھا اور میں چونکہ ابھی صرف 18 سال کا ہی تھا، اس وجہ سے ذرا جلدی تھک جاتا تھا۔ کھانا کھا کر میں سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن ایک دم سے اس لڑکی کا خیال میرے دماغ میں آنے لگا اور نہ جانے اس میں ایسی کیا بات تھی کہ میں اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے اپنی اس حرکت کا احساس ہوا تو میں شرمندہ سا ہو گیا اور اس کے خیال کو جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن معمول کے مطابق میں نے ریڑھی کو سیٹ کیا اور بازار کی طرف چل پڑا۔ کیونکہ آج اتوار تھا اور بازار میں آج کے دن بہت رش ہوتا ہے، اور چونکہ سخت گرمی کے دن چل رہے تھے، ایسے میں ٹھنڈی اور میٹھی چیزیں سکون دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے بازار کی طرف جانے کا سوچا۔ بازار میں جا کر میں اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا ہو گیا اور آتے جاتے گاہک مجھ سے گولا لے کر کھانے لگے۔ نہ جانے کیوں آج مجھے اس لڑکی کا انتظار تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ شاید آج بھی بازار آئے، لیکن پھر اس خیال کو جھٹک دیا، بھلا کون روز بازار آتا ہے؟ لیکن کچھ دیر کے بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہی لڑکی سامنے سے آتی دکھائی دی۔ آج وہ اکیلی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سارا شاپر پکڑا ہوا تھا۔ وہ سیدھی میری ریڑھی کی طرف چلی آئی اور کہنے لگی، میں آج خاص طور پر صرف گولا کھانے کے لیے آئی ہوں۔ دراصل آج میرا بازار کا کوئی خاص کام تو نہیں تھا، لیکن میرا دل تمہارا گولا کھانے کے لیے مچل اٹھا اور اسی لیے میں آئی ہوں، اور کچھ میں نے درزی کو کپڑے بھی دینے تھے تو سوچا پہلے تمہارے پاس ہوتی چلوں۔ اس نے بڑے بے تکلف سے لہجے میں کہا تو میں نے فوراً اس کی پسند کا گولا بنانا شروع کر دیا۔
اور یوں ہی بات برائے بات میں نے اس سے پوچھا کہ کپڑے کس کو سلائی کرنے کے لیے دیتی ہیں، تو اس نے بازار کے ایک مشہور درزی کا نام لیا اور کہنے لگی کہ یوں تو میں اسے یہ کپڑے سلائی کرنے دیتی ہوں، لیکن مجھے اس کی سلائی پسند نہیں ہے اور وہ کچھ خاص کپڑے سلائی نہیں کرتا۔ آج کل تو اس کی بہت شکایتیں مل رہی ہیں۔ اب میں کوئی نیا درزی ڈھونڈ رہی ہوں، اگر تمہاری نظر میں ہو تو مجھے بتانا۔ اس نے اچانک مجھ سے پوچھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری اماں اور بہنیں کپڑے سلائی کرتی ہیں، آپ ایک سوٹ ان سے سلائی کروا کے دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند آئے تو وہ آپ کے لباس تیار کر دیا کریں گی۔ میں نے فوراً اسے پیشکش کر دی۔ اس نے بھی سوچنے کی مہلت ہی نہ لی اور کہنے لگی کہ کیوں نہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے، تم مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، میں ابھی جا کر یہ کپڑے دے کر آتی ہوں۔ اس کی اتنی عجلت پر میں حیران رہ گیا، تاہم میں نے اسے کہا کہ آپ کل صبح گھر پر آ جانا، اس وقت میں بھی گھر پر ہی ہوں گا اور پھر میں اماں کو سمجھا دوں گا۔ میری بات سن کر اس نے سر ہلا دیا اور شکریہ ادا کر کے گولے کی رقم ادا کی اور چلی گئی، اور میں اس کے بارے میں سوچنے لگا، کتنی شوخ اور چنچل سی لڑکی ہے، کتنی زندہ دل ہے اور اس کے لہجے میں کتنی سچائی معلوم ہوتی ہے۔ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوا اپنا کام کرنے لگا۔ بار بار دھیان اس کی طرف جا رہا تھا کہ کل صبح وہ گھر آئے گی اور کپڑے دے کر جائے گی۔ اس لیے جیسے ہی میں رات کو اپنی ریڑھی سے فارغ ہوا، گھر جا کر اماں کو میں نے اس کے بارے میں بتا دیا اور کہنے لگا کہ اس کے کپڑے اچھے سے سلائی کر دیں، کیونکہ وہ اکثر کپڑے سلائی کرواتی رہتی ہے۔ اماں نے بھی سن کر سر ہلا دیا۔ اماں چونکہ ابھی عدت میں تھیں، اس لیے باہر نہیں آتی جاتی تھیں۔ باہر کے کام یا تو میں کرتا تھا یا میری بڑی بہن کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں کے پاس بوتیک کا جتنا بھی کام آ رہا تھا وہ سب گھر پہ ہی دے کے جاتے تھے، اسی لیے میں نے بھی اس لڑکی کو گھر کا ہی کہہ دیا تھا۔ اگلے دن میں جیسے ہی سو کر اٹھا تو کچھ دیر کے بعد ہی وہ چلی آئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی صبح صبح گھر پر آ جائے گی، لیکن چونکہ میں اماں کو اس کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا، اس لیے اماں نے بڑی عزت کے ساتھ اسے بٹھایا اور پھر اس کے کپڑے لے کر اس سے سارا ڈیزائن سمجھ لیا۔ وہ بڑے طریقے سے اماں کو سب کچھ سمجھا کر گئی، اور یوں اب وہ اکثر ہی ہمارے گھر آنے لگی۔ وہ یوں تو کم عمر تھی، لیکن اس میں احساس ذمہ داری اور سمجھ بوجھ بہت زیادہ تھی۔ اماں اکثر اس کی تعریف کرتی نظر آتی۔ اس کا نام شیزا تھا۔ اپنے نام کی طرح وہ بھی بہت خوبصورت تھی اور ہمیشہ خود کو ایک کالی چادر میں لپیٹ کر رکھتی۔ اس کی سنہری بادامی آنکھوں میں ایک خاص چمک ہوتی جو اسے سب سے منفرد بنا دیتی۔ میں نے شاید اپنی زندگی میں اس سے پہلے اتنی پیاری آنکھیں کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے آج تک کبھی اس کا دوپٹہ سرکا ہوا نہیں دیکھا۔ اس کا سر ہمیشہ ڈھکا ہوا ہوتا تھا اور وہ خود کو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھتی تھی، جبکہ آتی وہ ہمیشہ اکیلی ہی تھی، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ یوں جب میرے گھر میں اس کا آنا جانا لگا رہا تو اسے میرے گھر کے حالات معلوم ہوتے گئے۔ وہ اکثر بازار میں بھی میرا گولا کھانے کے لیے آ جاتی تھی۔ اب تو میں نے گولے کی ویرائٹی بھی کافی بڑھا لی تھی، کیونکہ کام چل نکلا تھا۔ اب تو میرے پاس چاکلیٹ والا اور ڈرائی فروٹ والا گولا بھی ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اب سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملتی، لیکن پھر بھی اس طرح جب کبھی وہ آ جاتی تو 2-4 باتیں کرنے کا موقع مل ہی جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے بارے میں بات کرتی تھی، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ کہاں سے آتی تھی، کہاں رہتی تھی، کیا کرتی تھی، میں آج تک یہ بات نہیں جانتا تھا۔ اماں کے ساتھ بھی کبھی اس نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس سے اس کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے، لیکن میرے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ اکثر آ جاتی تھی۔ ایک بات جو میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے آنے سے میری اچھی دکانداری ہو جاتی تھی۔ اس دن آمدنی معمول سے زیادہ ہوتی تھی۔ ایک روز میں معمول کے مطابق اپنے کام پر کھڑا تھا اور آج اس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا، مگر سارا وقت گزارنے کے بعد بھی شیزا نہیں آئی تھی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، کیونکہ اب تک جب سے وہ آ رہی تھی اس نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا تھا، اور اب تو مجھے اس کی فکر سی ہونے لگی تھی، نہ جانے وہ ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ اسی لیے میں اپنے وقت سے زیادہ دیر تک بازار میں کھڑا رہا کہ شاید وہ آ جائے، مگر اب تو رات ہونے کو آئی تھی، شیزا کا کہیں پر بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ تھک ہار کر میں نے گھر کی راہ لی، مگر آج میں کچھ بجھا بجھا سا تھا، میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ میں گھر گیا تو اماں کافی حیران ہوئیں اور کہنے لگیں کہ آج پہلے کی طرح خوش نہیں لگ رہے، آج چہرہ بجھا بجھا سا ہے۔ میں نے اماں کو کچھ بھی نہ بتایا، آخر بتاتا بھی تو کیا۔ چپ کر کے اماں سے کہا کہ نہیں اماں، ایسا کچھ نہیں، بس تھکاوٹ ہو گئی ہے،
اب بس کھانا کھا کر سوؤں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اماں نے ہاں میں سر ہلایا اور مجھے کھانا دینے لگی۔ میں ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا رہا تھا، اچانک اماں نے شیزا کا ذکر چھیڑ لیا۔ اس کا ذکر ہی کیا چھیڑنا تھا، میرے چہرے پر تو مسکراہٹ ہی آ گئی، جس کو میں نے بہت مشکل سے چھپایا۔ مجھے شیزا کا ذکر سن کر اچھا لگتا تھا، اسے دیکھ کر سکون ملتا تھا۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا کشش تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، آپ کو اس کے گھر کا معلوم ہے؟ اماں کہنے لگی، نہیں، مجھے تو اب تک اس نے اپنے گھر کا کوئی اتا پتہ نہیں دیا۔ کیا تمہیں اس کے گھر کا پتہ ہے؟ اس کے کچھ کپڑے بھی دینے ہیں، 2-3 دن ہو گئے وہ آئی بھی نہیں، نہ جانے کہاں پر رہ گئی ہے۔ کپڑے سلائی ہو چکے ہیں، وہ پیسے بھی دے کر جا چکی ہے۔ اب میں جلد سے جلد اس کے کپڑے گھر پہنچانا چاہتی ہوں، مگر وہ ہے کہ شاید بھول کے ہی بیٹھ گئی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، مجھے تو اس کے گھر کا پتہ معلوم نہیں، مگر اب کی مرتبہ وہ آئے تو اس سے اس کے گھر کا ضرور پوچھ لینا۔ اماں کہنے لگی، ہاں یہی بہتر ہے کہ اگر کبھی وہ آ نہ سکے تو میں تمہارے ذریعے اس کے گھر تک کپڑے تو پہنچا سکوں گی۔ میں نے سر ہلایا اور کھانا کھانے لگا۔ اب کچھ سکون ہوا تو نیند بھی غالب آ گئی۔ اب اسی بات کو کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا، ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی جو دور صحرا میں بھاگ رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور بار بار اس کا نام پکار رہا تھا، مگر وہ میری طرف دیکھے بغیر بھاگے جا رہی تھی۔ اچانک اس نے چہرہ موڑا، مگر میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا کیونکہ اس نے نقاب کر رکھا تھا۔ صرف اس کی کالی سیاہ آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، اس کے علاوہ اس کا چہرہ دھندلا سا تھا۔ میری تو سمجھ سے باہر تھا، پھر ماجرا کیا ہے؟ لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا تھا لیکن ابھی اس تک پہنچ نہیں پایا کہ اچانک سے وہ لڑکی غائب ہو گئی اور صحرا میں اکیلا ہی دیکھتا رہ گیا۔ اتنا دیکھنا تھا کہ میری اچانک سے آنکھ کھل گئی۔ میرے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی، میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھیں اور میں لمبے لمبے سانس کھینچ رہا تھا۔ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سانس کا پھولنا تھا کہ مجھے کمرے میں گھٹن محسوس ہونے لگی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلا، ادھر ادھر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی تو مجھے ذرا سا سکون ہوا۔ اس کے بعد میں رات بھر سو نہیں پایا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس لڑکی کا خیال اپنے ذہن سے جھٹک دوں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں، ایسے جیسے میں نے پہلے اس کی آنکھیں کہیں دیکھ رکھی ہوں۔ وقتی طور پر تو مجھے اس خواب سے بہت خوف محسوس ہوا، مگر پھر میں نے نظر انداز کر دیا اور اپنی طبیعت کی طرف دھیان دینے لگا۔ وہ رات میں نے جاگ کر کاٹی۔ اگلی صبح میں پڑھائی میں مشغول ہو گیا اور پھر اس کے بعد تقریباً میں وہ خواب بھی بھول چکا تھا۔ سارا دن پڑھنے کے بعد شام کے وقت جب میں گولا بنانے کے لیے نکلا تو آج پھر حسب معمول میں بازار کی طرف چل پڑا، اس امید پر کہ شاید آج شیزا سے پھر سے ملاقات ہو جائے گی، مگر سارا دن انتظار کرنے کے باوجود بھی شیزا نہیں آئی۔ مجھے اب اس کی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ اتنے ٹائم میں یہ دوسرا دن تھا جو شیزا سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اب تو میرا دل اس کے لیے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ سارا دن سر جھکائے خاموشی سے میں اپنا کام کرتا رہا، مگر میرا کام کرنے میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسی لیے جلدی سے کام کو ختم کرتے ہی میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کھلے آسمان کے نیچے بھی میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں جلدی جلدی گھر پہنچا تو اماں میری حالت دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ کیا ہوا ہے؟ 2-3 دن سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تم پریشان ہو، کوئی بات ہے تو تم مجھ سے کر سکتے ہو، میں تمہاری ماں ہوں۔ اماں کو لگ رہا تھا کہ شاید مجھے کام کی پریشانی ہے۔ تبھی اماں کہنے لگی کہ اگر کوئی کام کی طرف سے پریشانی ہے تو بھی تم مجھ سے اپنی پریشانی بانٹ سکتے ہو۔ اگر تم سے کام نہیں ہو پا رہا یا تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو چھوڑ دو کام، میں اور تمہاری بہنیں مل کر گھر کو چلا لیں گی، مگر ایسے پریشان مت ہوا کرو، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اتنا کہتے ہی اماں رونے لگی، شاید انہیں ابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں نے اماں کو اپنے ساتھ لگایا اور انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ پریشان مت ہوا کریں، ایسا کچھ نہیں ہے، میرا کام تو کمانا ہی ہے، اور پھر میں اپنی پڑھائی بھی تو کر رہا ہوں۔ مشکل وقت ہے مگر جلدی گزر جائے گا۔ وقت کی ایک ہی تو خاصیت ہے کہ وہ ایک جیسا نہیں رہتا، اگر برا ہے تو کبھی اچھا بھی آئے گا، اور جو مشکل وقت میں صبر کر لے اچھا وقت جلدی اس کے نصیب میں آ جاتا ہے۔ مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اچھے وقت کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اماں کو حوصلہ دینے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔
میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اتنی دیر میں میری چھوٹی بہن میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ بھائی اماں کھانے پہ بلا رہی ہیں، کھانا کھا لو۔ مگر میرا بالکل بھی کھانا کھانے کو دل نہیں تھا، بھوک تو جیسے مر ہی گئی تھی۔ مگر اماں کو انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر اماں کو انکار کرتا تو وہ اور پریشان ہو جاتی۔ اب میں انہیں کیسے بتاتا کہ مجھے شزا کی فکر ستائے جا رہی ہے؟ اگر بتا دیتا تو وہ اس بات کا برا مان جاتی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر میں کبھی کسی سے شادی کروں گا تو وہ اسی طرح کی لڑکی ہوگی، ورنہ میں اپنے گھر والوں کو کہہ دوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ لیکن میں تو اس کے گھر کا پتہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اماں کا دل رکھنے کے لیے میں کھانا کھانے چلا گیا، مگر مجھ سے زیادہ کھانا نہ کھایا گیا۔ میں نے 2 نوالے روٹی کے لیے اور کھانا چھوڑ دیا۔ اماں پریشان ہو کر کہنے لگیں کہ روٹی کیوں نہیں کھا رہے؟ تو میں نے اماں سے بہانہ کر لیا کہ میں نے دوپہر کے وقت بازار سے کھانا کھا لیا تھا، اسی لیے اب میرا دل نہیں کر رہا۔ میرے بہانے سے اماں کچھ مطمئن ہو گئیں۔ میں اپنا دل بہلانے کے لیے رات کے وقت اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا، ان کے ساتھ کچھ باتیں وغیرہ کرتا رہا، مگر دھیان پھر بھی بھٹک بھٹک کر شیزا کی طرف ہی جا رہا تھا۔ وہ کچھ ہی دنوں میں میرے دل پر راج کرنے لگی تھی۔ اب تو ہفتہ ہونے کو تھا، شیزا سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ اب کبھی کبھی میں اسے یاد کر کے رو دیتا تھا۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا کشش تھی جو مجھے سکون سے جینے نہیں دے رہی تھی۔ اب تو میرا مسلسل دل کر رہا تھا کہ میں کسی طرح شیزا سے ملاقات کر لوں۔ دن رات دعائیں کرتا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آتی۔ آج بھی میں گولے بیچ کر گھر واپس آیا تو تھکاوٹ سے نڈھال ہوا تھا۔ کچھ جسمانی تھکاوٹ تھی تو کچھ ذہنی، اسی لیے کھانا کھائے بغیر ہی سو گیا۔ اماں مجھ سے پوچھتی رہی کہ کیا بات ہے، دن بدن تم کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ مگر میں اماں سے ایک ہی بات کہتا کہ اماں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو کوئی وہم ہوگا۔ مگر وہ ماں تھی، ماں تو اولاد کی پریشانی دیکھ کر ہی بھانپ لیتی ہے کہ اس کی اولاد پریشان ہے۔ میں کس طرح ماں سے مسلسل جھوٹ بولتا؟ اماں کو تو اب ٹال ٹال کر بھی میں تھک چکا تھا، مگر اماں کی ایک ہی ضد تھی کہ میں انہیں سچ بتا دوں کہ میں کس بات پر پریشان ہوں۔ میں رات کے وقت سویا ہوا تھا جب اچانک سے منظر ایک دفعہ پھر بدل گیا۔ پھر سے وہی خواب آیا، ہر طرف صحرا ہی صحرا تھا، ریت ہوا کی وجہ سے ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ میں آنکھوں پر ہاتھ رکھے منظر کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید مجھے کہیں سے منظر دکھائی دے جائے اور میں پہچان لوں کہ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں۔ اچانک سے میں نے ایک لڑکی کو بھاگتے ہوئے دیکھا، لمبے گھنے بال، بلا کی وہ خوبصورت تھی، مگر آج بھی اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ مجھے اب اس کے نقاب سے الجھن محسوس ہونے لگی تھی کہ آخر یہ لڑکی مجھے اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی، میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں ایسی بری نیت کا مالک نہیں تھا، حقیقتاً مجھے کبھی کسی لڑکی کی طرف کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی، نہ میں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا، مگر نہ جانے کیوں خواب میں آتی لڑکی کو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ دل چاہتا تھا جیسے ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب اتار کر اس کا چہرہ دیکھوں کہ وہ کون ہے۔ میں مسلسل اس لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مگر وہ لڑکی کسی صورت بھی ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر مجھے اس لڑکی نے نہ تو نظر آنا تھا اور نہ وہ نظر آئی۔ اب تو میں دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ میں ابھی اس کے پیچھے پیچھے جا ہی رہا تھا کہ اچانک سے وہ غائب ہو گئی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اونچی اونچی آوازیں لگانے لگا کہ کون ہو تم؟ میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ مجھے اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتی؟ میں اس طرح پاگل ہو جاؤں گا، خدا کے لیے مجھے اپنا چہرہ دکھا دو۔ میں اتنا کہتے کہتے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، سر جھکا لیا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ایک دم چونک گیا اور جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک ضعیف سا بوڑھا آدمی تھا جس کے چہرے پر اتنی جھریاں تھیں کہ اس کے چہرے کے نقوش دیکھنے میں مجھے بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ جھریوں کی وجہ سے بہت عجیب سا بنا ہوا تھا۔ میں نے اس آدمی کا ہاتھ اپنے کندھے سے مارے خوف کے جھٹک دیا اور اسے کہا کہ تم کون ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتاتا، میری آنکھ کھل گئی۔ آج پھر میری وہی حالت تھی، لمبے لمبے سانس کھینچ رہا تھا، فضا میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پر سکون ہی سکون ہو، مگر سکون تھا کہ کہیں میسر نہیں تھا۔ اب تو نہ پڑھائی میں دل لگ رہا تھا اور نہ ہی کہیں اور۔ دل بہت بے چین تھا، سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا جیسے کہیں چھپ جاؤں جہاں مجھے کوئی دیکھ نہ سکے۔
اس لڑکی کی حد تک تو میں خود کو سمجھا لیتا تھا کہ شاید میں شیزا کو خواب میں یاد کرتا ہوں، اس لیے وہ لڑکی بار بار میرے خواب میں آ رہی ہے، مگر اس کا چہرہ نہ جانے کیوں چھپا ہوا تھا۔ لیکن آج اس آدمی کا میرے خواب میں آنے کا مقصد میں نہیں جان سکا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں جتنا خوفزدہ ہو گیا تھا تو مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کوئی پاس ہو جو مجھے سہارا دے اور میں سکون کی نیند سو سکوں۔ سارا دن سوچوں میں ہی گزر جاتا تھا، پڑھائی لے کر گھر کو چلانے تک، اور اب تو ایک اور نئی سوچ نے بھی جنم لے لیا تھا، شیزا کی سوچ نے۔ اس نے مجھے ہلکان کر دیا تھا۔ اب تو میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں شیزا کو کہیں سے ڈھونڈ نکالوں اور اسے اپنے پاس چھپا لوں کہ کبھی دوبارہ اسے کہیں اور جانے ہی نہ دوں۔ اگر وہ کہیں جانا بھی چاہے تو میں اسے قید کر لوں۔ میں اس کے لیے بہت جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ میرا جنون کس حد تک جانا تھا میں تو اس بات سے بھی بے خبر تھا۔ بس ڈر تھا تو اس بات کا کہ کہیں میرا جنون میرے گھر والوں کے سامنے نہ آ جائے، کہیں وہ میرے اندر کی حقیقت کو نہ جان لیں، میری اماں میرے دل کے راز سے واقف نہ ہو جائیں۔ اگر انہیں میرے دل کے راز کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو یقیناً وہ دکھی ہو جاتی، کیونکہ میری ابھی عمر اتنی نہیں تھی کہ میں کسی کے ساتھ عشق کر بیٹھوں، اور پھر میں اماں کا اکلوتا سہارا تھا۔ اتنی جلدی وہ یقیناً مجھے گنوانا نہیں چاہتی ہوں گی، مگر میں آہستہ آہستہ خود کو کھو رہا تھا۔ میں گھر پیسے تو لا رہا تھا مگر گھر والوں کے ساتھ نہیں تھا۔ میں ان کے ساتھ ہو کر بھی کہیں اور ہی ہوتا تھا۔ دماغ نہ جانے کہاں کہاں چلا جاتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ مہینہ ہونے کو آیا تھا، شیزا کا نام و نشان نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب وقت گزر جائے تو انسان کو دوسرا انسان بھول جاتا ہے، مگر میرے ساتھ تو نہ جانے کیا ہو رہا تھا کہ ابھی بھی شیزا ہی یاد آتی تھی۔ اس کے وہ کپڑے جو ابھی تک اماں کے پاس تھے، ان میں سے شیزا کی نہ جانے کیوں اتنی مہک آتی تھی کہ اماں سے چھپ کر میں نے وہ کپڑے چھپا لیے اور رات کو ان کو میں اپنے پاس رکھتا تاکہ اس کی خوشبو مجھ تک پہنچ سکے۔ میں شیزا سے بے انتہا محبت کرنے لگا تھا۔ وہ میری رگ رگ میں بس چکی تھی، میری ہر سانس میں شیزا کا نام تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں میں اتنا بڑا روگ لگا بیٹھوں گا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ ابا کے جانے کے بعد جو ذمہ داریاں میرے سر پر آئی تھیں، ان میں تو مجھے سر کھجانے کے لیے بھی وقت نہ ملتا تھا، نہ جانے عشق کرنے کے لیے مجھے کہاں سے وقت مل گیا۔ میں شیزا کے لیے بہت مچل رہا تھا۔ گھر کی ذمہ داریوں میں نماز پڑھنا بھول چکا تھا، مگر اب شیزا کے لیے میں نماز بھی پڑھتا تھا تاکہ اس کے لیے دعا کر سکوں اور وہ مجھے مل جائے۔ ایک روز میں گولے بیچ رہا تھا جب ایک بچی میرے پاس آئی۔ وہ بچی بہت خوبصورت تھی، اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں۔ اس نے جیسے ہی میری طرف دیکھا، مجھے لگا کہ میں اس کی آنکھوں میں کھو گیا ہوں۔ میں نے اس بچی کو پیار کیا اور اسے کہا کہ تمہیں گولا چاہیے، تو وہ چپ کر کے میری طرف دیکھنے لگی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی گڑیا ہے۔ میں نے اسے پیار کیا اور کہا کہ گڑیا، تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں گولا بنا کر دے دوں؟ مگر وہ خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتی رہی، اور پھر اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے چہرے پر رکھ دیے۔ اتنی دیر میں اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مجھے اس کی آنکھوں پر حیرانگی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی پریشانی ہے؟ کچھ ہوا ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اچانک سے اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ بازار کا نہ جانے کون سا کونا تھا جو بہت سنسان تھا، اور پھر میری طرف دیکھ کر وہ رونے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید اس کا کوئی پیارا وہاں پر ہے، شاید اس کی ماں کسی مصیبت میں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہاں تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ تمہاری اماں کہاں پر ہیں؟ تو وہ ناں میں سر ہلانے لگی۔ اس بچی کو دیکھ کر میں بے چین ہو گیا، نہ جانے کیا ماجرا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تبھی اس نے اپنے کپڑوں کی جیب میں سے ایک کاغذ نکالا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں اس کاغذ کو دیکھنے لگا جو سلوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس بچی کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور کہا کہ اس کاغذ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تب اس بچی نے میرے چہرے سے ہاتھ ہٹایا اور مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں پاس کھڑے آدمی کو اپنے ٹھیلے پر نظر رکھنے کا کہہ کر اس بچی کے پیچھے بھاگا، مگر نہ جانے وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ایک دم بازار میں رش بڑھ گیا تھا اور میں بچی کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ بچی کہیں نہیں تھی۔ میں ادھر ادھر بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اپنے ہاتھ پر نظر پڑی تو اس کاغذ کو غور سے دیکھنے لگا۔ دل چاہا کہ اس کاغذ کو کھول کر دیکھوں، لیکن دل تھا کہ کانپ رہا تھا، عجیب سا دھڑک رہا تھا۔ میں نے اس کاغذ کو پکڑا اور ادھر ادھر پلٹ کر دیکھنے لگا کہ شاید مجھے اس کاغذ میں سے کچھ مل جائے،
میں نے اس کو آہستہ آہستہ کھولنا شروع کر دیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اس کاغذ کو کھول کر دیکھا تو وہ کاغذ تو خالی تھا، اس پر تو ایک لفظ نہیں لکھا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ کو پلٹ کر دیکھا کہ شاید دوسری طرف کچھ لکھا ہو، لیکن وہ بھی بالکل سفید تھا، بالکل کورے کاغذ کی طرح، مگر اس کاغذ میں سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ خوشبو کچھ جانی پہچانی تھی۔ میں نے بہت سوچنے کی کوشش کی کہ یہ خوشبو پہلے میں نے کہاں محسوس کی ہے، لیکن مجھے یاد نہ آیا۔ لیکن مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں نے وہ کاغذ اپنی جیب میں رکھ لیا اور مردہ قدموں سے اپنے ٹھیلے کے پاس واپس چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے گھر کی راہ پکڑ لی، کیونکہ اب میرا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ ابھی تو شام مغرب بھی نہ ہوئی تھی اور کچھ گاہک بھی اتنے نہیں تھے۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا، اس لیے کوئی بھی گولا کھانے نہیں آتا تھا۔ میں ٹھیلا لے کر گھر واپس چلا گیا۔ گھر پر شاید پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے اتنے عرصے میں اماں نے مجھ سے پہلی دفعہ کہا کہ بیٹا اتنی جلدی گھر کیوں آ گئے ہو؟ تم جانتے ہو نا گھر پہ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تھوڑی دیر اور وہاں پر رک جاتے تو شاید کوئی تھوڑی اور رقم آ جاتی۔ میں نے اماں کو حیرت سے دیکھا، پھر ان کی پریشانی سمجھتے ہوئے سر جھکا لیا اور کہا کہ اماں موسم تبدیل ہو رہا ہے، سوچ رہا ہوں گولے کی جگہ کچھ اور لگا لوں تاکہ منافع ہو سکے۔ اب تو کوئی گولا زیادہ کھانے نہیں آتا۔ اماں میری بات پر سوچ میں پڑ گئیں اور کہنے لگیں کہ ایسا کیا کام کرو گے جو زیادہ بک جائے؟ میں نے اماں سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں کچھ نہ کچھ سوچ لوں گا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کیا کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ اماں نے کہا کہ بیٹا آج تو کھانے کے لیے گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے، تم اگر کچھ پیسے لے کر آئے ہو تو جاؤ، جا کر دکان سے کچھ لے آؤ، میں بنا دیتی ہوں۔ میں حیران ہوا اور اماں سے کہا کہ اماں آپ لوگوں نے صبح سے کیا کھایا ہے؟ تو اماں کہنے لگیں بیٹا کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے صبح سے تمہاری بہنیں بھی بھوکی ہیں، جاؤ جلدی سے بازار سے کچھ کھانے کو لے آؤ، میں وہ پکا دیتی ہوں۔ اب تو اماں کی بات سنتے ہی مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں کتنا بے حس ہو چکا ہوں۔ اپنے معاملے میں میں اپنی اماں اور بہنوں کو بھول چکا تھا۔ سر جھٹک کر میں جلدی سے دکان پر گیا اور وہاں سے سامان گھر لے آیا۔ اماں نے کھانا بنایا اور ہم سب نے کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں کی راہ لی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر ابھی کمر سیدھی کر کے لیٹا ہی تھا کہ لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک سے ایک ہوا کا جھونکا مجھے اپنے آر پار محسوس ہوا۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا کیونکہ ہوا کا جھونکا بہت تیز تھا اور مجھے اس میں سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ ہٹایا تو خود کو پھر سے صحرا میں پایا۔ میں وہاں پر تپتی ہوئی ریت پر لیٹا ہوا تھا۔ ریت اس قدر گرم تھی کہ میرا جسم چھالوں سے بھر گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھ کر جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کہاں پر ہوں۔ اچانک سے پھر سے وہی لڑکی میرے آگے آگے بھاگنے لگی۔ اب تو میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، مگر وہ بھاگتے بھاگتے پیچھے کاغذ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میں ان کاغذوں کو پکڑنے لگا اور آخری کاغذ کو پکڑتے ہی جیسے ہی سر اٹھایا لڑکی وہاں سے غائب تھی۔ مجھے اس لڑکی پر حیرانگی ہوئی کہ وہ آخر مجھے یہ کاغذ کیوں پکڑا کر گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی سارے کاغذ ایک جگہ پر رکھے اور کھولنا شروع کیے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہ خالی تھے، مگر ان کاغذوں میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ یہ خوشبو تو پہلے بھی میں نے کہیں سونگھی تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک سے پھر سے کسی کا ہاتھ میرے کندھے پر آیا۔ میں جانتا تھا یہ کون ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی جھریوں زدہ شخص تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر مجھے پھر سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ وہ غور سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہارا مستقبل یہ دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ، جس طرح میرے ہاتھ خالی ہیں ایک وقت میں تمہارے بھی ہاتھ خالی ہوں گے، تمہارے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا، تم جس صحرا کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ تمہارے ہاتھ کبھی نہیں آئے گا، پیاسوں کے پاس صرف پانی آتا ہے، مٹی نہیں، اپنی پیاس کو اپنی حد تک رکھ لو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، تم پر عذاب آ جائے گا۔ ایک دم میری آنکھ کھل گئی، مارے خوف کے میں کانپ رہا تھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ اتنا خوفناک خواب تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہر دوسرے روز مجھے ایسا خواب کیوں آتا ہے۔ آج اگر خواب میں کچھ تبدیلی تھی تو اتنا دردناک خواب کیوں تھا؟ اب تو میری بس ہو چکی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کہتے ہیں کہ مرد روتا نہیں ہے، مگر ان کچھ وقتوں میں تو میں خوب رویا تھا۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ میرے پاس کوئی کندھا نہیں تھا جہاں میں سر رکھ کر رو سکتا۔ میں نے اٹھ کر نماز پڑھی کہ شاید مجھے سکون مل جائے، مگر مجھے کسی صورت سکون کیوں نہیں مل رہا تھا۔
میں نے خدا کے آگے عرض کی کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنی بڑی آزمائش کو جھیل سکوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ تو پھر رحیم ہے اور خدا نے شاید میری بہت نزدیک ہو کر سنی تھی۔ میں حیران تھا کہ کسی کی اتنی جلدی بھی سنی جاتی ہے، بس مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ حیران کن بات تو یہ تھی کہ جو مسئلے، جو حالات مجھ سے سنبھل نہیں رہے تھے، وہ اچانک سے تبدیل ہو گئے تھے۔ میں گولا لگا کر کھڑا ہوا تھا، لوگوں کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی مجھ سے گولا لینے کے لیے آ جائے۔ 2-3 بچے مجھ سے گولا لینے آئے اور پھر اچانک سے ہوا کا خوشبودار سا جھونکا میرے پاس سے گزرا۔ میں نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر دیکھا، میری نظریں پتھرا گئیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں پھر سے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھے حیرانگی تھی کہ یہ معجزہ ہے یا کیا؟ کتنا انتظار کیا تھا اس وقت کا، کتنا بے بس ہو گیا تھا، مگر مجھے کسی پل سکون نہیں آتا تھا۔ مگر یہ معجزہ تو بہت خوبصورت تھا۔ اللہ نے میری سن لی تھی، میرے دل کو قرار دے دیا تھا۔ دل پہ جیسے کہ ٹھنڈی پھوار پڑ گئی تھی۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا یہ جاننے کے لیے کہ وہ چل رہا ہے یا رک گیا ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہے۔ لوگ جو کام کر رہے تھے وہ اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے ہیں اور بس میں اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، وہ شیزا ہی تھی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں برسنے لگیں۔ کتنا انتظار تھا، کتنا طویل انتظار کروایا تھا اس لڑکی نے مجھے۔ اس کو ایک نظر دیکھنے کی جھلک، اس کو پانے کی خواہش نے مجھے کتنا بے بس کر دیا تھا۔ مگر اس کی حالت دیکھ کر مجھے کافی حیرانگی ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، چہرے کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسی تو نہ تھی۔ اس کی آنکھیں تو بہت خوبصورت تھیں اور چہرہ تو اتنا حسین تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی دل ہار بیٹھتا۔ آج اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ شوخ مزاجی، وہ چنچل پن نہ جانے کہاں تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرے 2 سوٹ تمہاری اماں کے پاس ہیں، کیا وہ مجھے مل سکتے ہیں؟ پہلے تو میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، میرا تو دل ہی نہیں مان رہا تھا۔ پھر اچانک ہوش میں آیا اور کہا کہ جی وہ اماں کے پاس ہی ہیں، مگر آپ کہاں چلی گئی تھی؟ کتنا انتظار کیا ہے میں نے آپ کا، آپ کو تو شاید اندازہ بھی نہیں کہ میں آپ کے لیے پل پل مرتا رہا ہوں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ مت بھاگو اس صحرا کے پیچھے جس کی کوئی منزل نہ ہو۔ میں نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا کہ مجھے منزل سے کیا لینا دینا، میں تو وہ سفر ہی چنوں گا جس سفر میں آپ میرے ساتھ چلتی رہیں گی۔ وہ تلخی سے مسکرا دی اور کہنے لگی کہ انسان ہی انسان کے ساتھ چل سکتا ہے، مجھ میں تو ایسا کچھ نہیں جو میں تمہارے ساتھ چلوں۔ اس کی ایسی بات پر مجھے کافی حیرانگی ہوئی۔ میں نے شیزا سے کہا کہ باقی باتیں چھوڑو، پہلے مجھے اپنے گھر کا پتہ دو، تاکہ اگر تم پھر کبھی کہیں غائب ہو جاؤ تو میں تمہارے گھر کے پاس آ کر تمہیں دیکھ سکوں۔ مجھے تو اب راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کا چین نہیں ملتا۔ خدارا اپنے گھر کا پتہ دے دو تو میں تم سے وہاں ملنے آ جایا کروں گا۔ تو میری بات پر وہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ اگر ایک مرتبہ تم وہاں آ گئے تو پھر کبھی واپس نہیں جا پاؤ گے۔ مجھے لگا کہ وہ میرے ساتھ شرارتاً یہ بات کر رہی ہے۔ میں نے بھی ہنستے ہوئے کہہ دیا کہ مجھے واپس کہیں جانا بھی نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ خالی ہاتھ رہ جاؤ گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے میرے پیچھے بھاگنے کی کوشش مت کرو، اپنی زندگی جیو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، میں تمہارے لیے نہیں بنی۔ اب ہم دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے 2 بچے آئے اور گولا مانگنے لگے، مگر میرا دل صرف شیزا سے باتیں کرنے کو کر رہا تھا، اس لیے میں نے ان دونوں بچوں کو بھگا دیا اور کہا کہ گولا ختم ہو چکا ہے۔ شیزا نے کہا کہ تم اپنے کام کاروبار کو میرے لیے خراب مت کرو، میں تمہیں پھر بتا رہی ہوں کہ میں صرف صحرا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تم ساری زندگی بھی مجھے پا نہیں پاؤ گے۔ اتنا کہتے ہی وہ واپس مڑ گئی۔ میں اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، مگر جیسے میرے پیر کسی نے زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے۔ میں شیزا کو اونچی اونچی آواز دینے لگا، مگر اس نے میری ایک بھی نہ سنی اور پھر رش میں کہیں غائب ہو گئی۔ میرے ساتھ ایک اور ٹھیلے والا کھڑا تھا۔ وہ اچانک میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بھائی تمہیں کوئی بیماری ہے؟ میں حیران ہوا اور اسے کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تمہارا ذہنی توازن تو ٹھیک ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ صاف صاف بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، دائیں طرف منہ کر کے نہ جانے اکیلے میں کیا کیا باتیں کری جا رہے تھے۔ میں حیران ہوا اور کہا کہ میں اکیلا نہیں تھا،
ایک لڑکی بھی تو میرے پاس کھڑی تھی، وہ خوبصورت آنکھوں والی۔ وہ حیران ہوا اور کہا کہ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں۔ میں کیا، بلکہ یہاں پر ہر ٹھیلے والا تمہیں ہی دیکھ رہا ہے۔ تم اکیلے میں خود سے باتیں کر رہے تھے اور تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے پسینہ آنے لگا اور ایک دم خوف محسوس ہونے لگا۔ مجھے اپنا وہ خواب یاد آیا، وہ خالی کاغذ، وہ جھریوں زدہ چہرہ، وہ خالی ہاتھ اور وہ لڑکی جس کا چہرہ میں کبھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس کی دوری، میں اسے کبھی پا بھی نہیں سکا تھا۔ شیزا کی باتیں اب معلوم ہوا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھی۔ اس واقعے نے تو میری زندگی ہی تبدیل کر کے رکھ دی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں پھر سے کبھی پہلے جیسا جی ہی نہیں پایا۔ وقت سے پہلے ہی میرے چہرے پر جھریاں آ گئی تھیں اور میرا انتظار طویل سے طویل تر ہوتا گیا، مگر میرے ہاتھ واقعی خالی رہ گئے تھے۔ اماں کی وفات ہو چکی تھی، بہنوں کی شادیاں کر دیں اور میں گھر میں اکیلا ہی رہ گیا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ تھا، جس نے مجھے ویسے تو خوف و ہراساں نہ کیا، مگر میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا، میری زندگی کو خوفناک بنا دیا۔ کچھ واقعات ہمیں تبدیل کر دیتے ہیں، حالات ہمیں تبدیل کر دیتے ہیں، اور پھر انسان کبھی بھی پہلے جیسا نہیں رہتا بلکہ بدل جاتا ہے، وقت اور حالات کی طرح اور شاید واقعات کی طرح بھی۔